السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول سیاہ رات ایپیسوڈ 7۔ الارم کی آواز سے روحان اور انائزہ دونوں کی آنکھیں کھلیں۔ روحان کو اپنا سینہ بھاری محسوس ہوا تو اس کی نظر انائزہ پر پڑی۔ انائزہ نے ایک ہاتھ سے آنکھیں مسلتے ہوئے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کا ہاتھ روحان کے دل کے مقام پر تھا۔ اس کے دھک دھک کرتے دل کو وہ محسوس کر سکتی تھی۔ روحان لمبے لمبے سانس لیتا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تو تھا مگر اس بار وہ انائزہ کے وجود سے دور نہیں بھاگا تھا۔ انائزہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ روحان کے بکھرے بال اس کے ماتھے اور کن پٹیوں پر آ رہے تھے۔ خوف سے سبز خوبصورت آنکھیں مزید بڑی لگ رہی تھیں۔ سرخ نرم لب اور بے داغ شفاف چہرہ۔ انائزہ بے خودی میں اس پر جھکی۔ اس کے ہونٹ ابھی روحان کے ہونٹوں کو چھوئے ہی تھے کہ روحان نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کیا اور تیزی سے اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ انائزہ کو اس کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگی۔ دوپہر کے وقت انائزہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی، ٹی وی کے چینل چینج کر رہی تھی جب عقیلہ آئی۔ بیگم صاحبہ، آج شام کھانے میں کیا بناؤں؟ انائزہ نے اس کی طرف دیکھا اور کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ کیا سوچ رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ ہاں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ تو پھر کیا بناؤں؟ اس نے سوال دہرایا۔ جو مرضی بنا لو، انائزہ نے بیزاری سے بولی۔ جی اچھا۔ عقیلہ جانے کے لیے مڑی۔ سنو۔ جی بیگم صاحبہ، تم خود اور اپنے شوہر کے لیے بنا لینا، میں اور روحان آج باہر ڈنر کریں گے۔ بیگم صاحبہ؟ عقیلہ پریشان ہوئی۔ ہاں اب جاؤ۔ انائزہ نے پھر سے ٹی وی کا رخ کیا۔ عقیلہ پریشان سی وہاں سے چل دی۔ روحان بیڈ پر بیٹھا میگزین پڑھ رہا تھا جب انائزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ روحان نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم ایک بار بھی باہر گھومنے نہیں گئے، نہ ہی کہیں ڈنر کیا ہے۔ اس نے اداس سا منہ بنایا۔ روحان نے اس کی بات سن کر میگزین پر چہرہ جھکا لیا۔ آج ہم کہیں ڈنر کرنے چلیں پلیز؟ انائزہ اس کے قریب آئی۔ روحان پیچھے کو کھسک کر بیٹھا اور پھر سے میگزین میں سر جھکا لیا۔ انائزہ کو غصہ آیا۔ اس نے روحان کے ہاتھ سے میگزین کھینچ کر دور کونے میں پھینک دی۔ روحان اس کے اچانک عمل پر ڈر کر تھوڑا اور پیچھے کھسکا۔ کیوں ڈرتے ہو ہاں؟ وہ اس پر جھک کر بولی۔ روحان آنکھیں کھولے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد انائزہ پیچھے ہٹی۔ قصور تمہارا نہیں، قصور میرا ہی ہے جو تم سے کوئی امید لگا لی میں نے، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد روحان کی آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے۔ اگر اسے یہ بیماری تھی تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ شام کے 7 بج رہے تھے۔ انائزہ کا موڈ پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے ڈائری اٹھا لائی اور گیسٹ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماضی۔ وہ شخص بے حس و حرکت اپنی جگہ پر جم کر کھڑا تھا۔ ان سب کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سانس تک نہ لے رہا ہو۔ چچی جان، اس شخص سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اسے میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ مریم رونے لگی تھی۔ دردانہ بیگم خود خوفزدہ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ ارسم تم جلدی گاڑی میں آ کر بیٹھو۔ ارسم کھڑا اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو دردانہ بیگم بولی۔ اچانک ایک زوردار آواز سے شیشہ ٹوٹا اور گاڑی کے اندر اس کی کرچیاں بکھر گئیں۔ مریم کی چیخیں فضا میں بلند ہونے لگیں۔ ارسم کی نظریں گاڑی کے پار کھڑے شخص کی طرف اٹھیں۔ وہ حیرت زدہ اسے دیکھتا ہی رہا۔ شیشہ توڑنے والا شخص ہاتھ میں کلہاڑی لیے کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا پیڑ کے پاس کھڑے شخص کا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ، سر پر بلیک ہڈی لیے اس کے صرف ہونٹ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ارسم، ارسم! مریم اور دردانہ بیگم بے ساختہ چیخ رہی تھیں۔ ارسم نے پیڑ کے پاس کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ ابھی تک اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا۔ ارسم اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا جب اس کے سر میں کسی نے پوری قوت سے کوئی چیز ماری۔ آہ! ارسم کی چیخ سناٹے میں گونج اٹھی۔ مریم نے تیزی سے اسی طرف دیکھا۔ ارسم! وہ چلائی تھی۔ ارسم لہو لہان سر کے ساتھ زمین پر گرا۔ اس نے اپنے سر کی طرف کھڑے ہاتھ میں کلہاڑے لیے شخص کو دیکھا تو وہ بھی بالکل ویسے ہی دکھتا تھا جیسے باقی دونوں شخص۔ پیڑ کے پاس کھڑا شخص اپنے قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ ارسم! مریم چیختے ہوئی گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کے پیچھے دردانہ بیگم بھی روتی چلاتی ہوئی باہر نکل کر ارسم کی طرف بھاگیں۔ ارسم! روتی ہوئی مریم نے ابھی اسے چھوا بھی نہ تھا جب اس شخص نے مریم کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو مجھے! مریم چلانے لگی۔
دردانہ بیگم مریم کو اس شخص کی گرفت میں دیکھ کر اس کی طرف لپکنے لگیں جب گاڑی کے پاس کھڑے شخص نے ان کا سر پکڑ کر گاڑی میں دے مارا۔ مریم ایک آواز کے ساتھ دردانہ بیگم زمین بوس ہو گئیں۔ مریم نے ان کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو دردانہ بیگم بے ہوش پڑی تھیں۔ چچی جان، مریم نے روتے ہوئے ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر اونچی آواز میں کہا، مگر اس شخص کو مریم پر ذرا برابر رحم نہ آیا۔ وہ بے دردی سے اسے کھینچ رہا تھا۔ ارسم، چچی جان۔ مریم پیچھے رک کیے ابھی بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارسم کے سر سے نکلتا خون سڑک بھگونے لگا۔ وہ ساکت نظروں سے مریم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس میں حرکت کرنے کی ذرا برابر ہمت نہ تھی۔ درد کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور ہوش کی دنیا سے غافل ہو گیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ جڑی ہوئی دلہن کے روپ میں مسلسل چلا رہی تھی، مگر اس شخص نے تو جیسے کان ہی بند کر لیے تھے۔ میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، ظالم انسان! وہ پھر سے چلائی۔ وہ شخص ایک پل کے لیے رکا تو مریم کے پاؤں بھی تھم گئے۔ اس نے اپنا رخ مریم کی طرف کیا۔ خوف سے مریم کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ مریم کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے جانے دو پلیز، وہ گڑ گڑانے لگی۔ اس شخص نے اچانک مریم کو اپنی باہوں میں بھرا اور پھر سے اپنے راستے کا رخ کیا۔ مریم مسلسل رو رہی تھی۔ آج ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کی شادی کی رات اتنی بھیانک ہوگی اس نے سوچا نہ تھا۔ ارسم! اس نے روتے ہوئے ارسم کا نام لیا۔ شش! اس شخص نے رک کر سرگوشی کی جیسے اسے مریم کے منہ سے یہ نام بھایا نہ ہو۔ خوف سے مریم کی آواز بند ہوئی۔ چاندنی رات میں مریم کو اس کی صرف ہونٹ ہی دکھائی دے رہے تھے، باقی چہرہ ہڈی سے ڈھانپا ہوا تھا۔ مریم کے خاموش ہونے پر اس شخص کے ہونٹ مسکرائے۔ مریم کو اسے دیکھ کر وحشت ہونے لگی۔ مریم کی نظر اچانک پیچھے کی جانب اٹھی تو وہ دونوں شخص جو اسے اسی شخص کی مانند دکھتے تھے، ہاتھوں میں کلہاڑیاں لیے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ مریم کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ آخر کون تھے یہ لوگ اور اس سے کیا چاہتے تھے؟ ان کے ہاتھ میں کلہاڑیاں دیکھے مریم کے ذہن میں ارسم کا لہو لہان وجود گردش کرنے لگا۔ اس کی سسکیاں پھر سے جاری ہوئیں، مگر وہ شخص نہایت آرام سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسری سڑک پر آ کر پچھلے شخص نے سڑک پر کھڑی گاڑی جیپ کا دروازہ کھولا اور وہ شخص جس نے مریم کو اٹھایا ہوا تھا نرمی سے مریم کو گاڑی میں بٹھا کر خود اس کے پاس بیٹھا۔ مجھے جانے دو، مریم گڑ گڑاتی اس کا کاجل بکھر کر آنسوؤں کے ساتھ اس کے رخساروں پر پھیل چکا تھا۔ اس شخص نے مریم کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پہ سجی سرخ لپسٹک کو بے دردی سے مسل کر بکھیر دیا۔ مریم اس خوف کو برداشت نہ کر سکی اور اس شخص کے بازوؤں میں جھول گئی۔ مریم کو جب ہوش آیا وہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے ایک چکراتے سر کو پکڑا، دوسرے ہاتھ کے سہارے سے اٹھ کر بیٹھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ وہ ایک بڑے سے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے آس پاس دیواروں پر دیکھا تو اس کے خوف میں اضافہ ہوا۔ دیوار پر سیاہ رنگ سے کی گئی پینٹنگ انہی شخص میں سے ایک شخص کی تھی جو مریم کو یہاں لے کر آئے تھے۔ ایک جیسی مشابہت رکھنے کی وجہ سے وہ پہچان نہ پائی کہ یہ کون سا والا شخص ہے۔ باقی دو دیواریں سیاہ رنگ سے بھری ہوئی تھیں۔ مریم لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھی۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ چلتے ہوئے اس بڑے سے کمرے کے درمیان میں آ کر کھڑی ہوئی۔ اسے یوں احساس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے خوف سے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ وہی سیاہ لباس والا شخص مریم کی طرف رخ کیے ساکت کھڑا تھا۔ مریم کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ اس شخص نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ مریم کا وجود لرزنے لگا۔ اس نے اپنے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ لیا۔ وہ شخص چہرے پر ہڈی لیے کھڑا تھا۔ آنکھیں ڈھکی ہونے کے باوجود وہ مریم کو جیسے دیکھ رہا تھا، اس کی حرکات کو نوٹ کر رہا تھا۔ مریم کو لگا جیسے وہ انسان نہیں، کوئی جن یا کوئی سایہ ہو۔ کون؟ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی وہ مشکل بول پائی۔ ٹک ٹک ٹک۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز اسے بند کمرے میں گونج رہی تھی۔ مریم ایک ایک قدم پیچھے کی طرف اٹھانے لگی۔ خوف سے اس کی سب آنکھوں میں لالگی آ چکی تھی۔ مریم دیوار کے ساتھ لگی۔ اس نے بے ساختہ اپنے پیچھے دیوار کی طرف دیکھا اور جب سامنے دیکھا تو وہ شخص بالکل اسی کے قریب کھڑا تھا۔ اتنا ریسٹورنٹ چلیں؟ وہ نظریں جھکائے بمشکل بولا تھا۔ اپنے دھڑکتے دل کو وہ کیسے قابو کر رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ انائزہ کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ خوشی سے صوفے سے اٹھ گئی۔
روحان نے सहमी हुई नज़रें उठाकर अनायसा की चमकती आंखों को देखा। उसे वो आंखें बहुत दिलकश लग रही थीं। बताओ ना, क्या तुम सच कह रहे हो? वो चमकती आंखों से उसे देखती हुई उसके करीब आई। रोहान का दिल पहले से भी तेज़ धड़कने लगा, मगर अपने डर पर काबू पाते हुए वो इस बार पीछे नहीं हटा था और वहीं खड़ा था। हाँ, उसने अनायसा की तरफ देखे बगैर कहा। थैंक यू सो मच, मैं आज बहुत खुश हूँ। अनायसा ने हंसते हुए रोहान के गाल खींचे और गेस्ट रूम से बाहर निकल गई। रोहान मुंह बसोड़ते हुए जाती हुई अनायसा को देखने लगा। हूँ मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, उसने नाराज़गी से चेहरा एक तरफ झटका। अनायसा सुर्ख रुख के पाँव तक आई, लॉन्ग फ्रॉक पहने कमरे से बाहर निकली। उसने स्याह चादर अपने कंधों के गिर्द लपेटी हुई थी। रोहान लाउंज में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था जब उसकी नज़र सीढ़ियाँ उतरती अनायसा पर पड़ी। वो पहली बार अनायसा को पलकें झपके बगैर देख रहा था। आज वो उसे मामूल से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनायसा उसके पास आकर खड़ी हुई। उसने नोट कर लिया था कि रोहान उसे किसी तरह देख रहा है। चले, उसने रोहान के करीब आकर कहा। रोहान इतना ही बोल पाया और बाहर की जानिब चलने लगा। अकीला किचन से बाहर निकल रही थी जब उसकी नज़र रोहान और उसके साथ सजी संवरी अनायसा पर पड़ी। अकीला हैरत से रोहान को आराम से उसके साथ जाता हुआ देखकर हैरान हुई। उसके चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात थे। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और रोहान की हिफाजत की दुआ करने लगी। कुछ दिनों से स्नो फॉलिंग भी बंद थी, मगर रात के वक्त हल्की हल्की शुरू हो जाती। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे, जिस वजह से स्नो फॉलिंग अभी शुरू ही हुई थी। रोहान और अनायसा गाड़ी के पास आकर खड़े हुए। अनायसा ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठने लगी जब उसने परेशान चेहरे के साथ खड़े रोहान को देखा। क्या हुआ, बैठ क्यों नहीं रहे? वो मुझे ड्राइविंग नहीं आती। रोहान ये कहकर मज़ीद परेशान होने लगा। क्या? अनायसा का हैरत से मुंह खुला। रोहान ने शर्मिंदगी से चेहरा झुका लिया। अच्छा, तुम इधर आकर बैठो, वो कहती हुई खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गई। रोहान खामोशी से चलते हुए सीट पर आकर बैठा। अनायसा ड्राइविंग सीट पर बैठी और गाड़ी गेट से बाहर निकाली। मुझे तो यहाँ के रेस्टोरेंट्स के बारे में भी कुछ नहीं मालूम, तुम बताओ कहाँ जाना है? अनायसा ने गाड़ी में डेरा जमाई हुई खामोशी को तोड़ा। मैं कभी बाहर नहीं गया, रोहान ने कहकर खिड़की से बाहर देखा। अनायसा के लिए ये दूसरा झटका था। वो आंखें खोले उसे देखने लगी, मगर रोहान ने उसकी तरफ रुख न किया। चले फिर मार्केट चलते हैं, रेस्टोरेंट का भी पता चल ही जाएगा। चूँकि रोहान का घर शहर से कुछ फासले पर था, जहाँ आसपास जंगल था और दूर दूर तक कोई घर न था। दुर्दाना बेगम ने यह घर सिर्फ रोहान के लिए ख़रीदा था ताकि यहाँ से लोगों का गुजर ना हो और उससे रोहान पुरसुकून रहेगा। गाड़ी जैसे ही आबादी में दाखिल हुई, रोहान की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई, मगर वह ये बात अनायसा को शो नहीं करना चाहता था। अनायसा ने एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकी। चले, वो रोहान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। रोहान ने मस्बत में सर हिलाया और वह दोनों गाड़ी से बाहर निकले। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही रोहान को लगा जैसे सभी लोग उसकी तरफ देख रहे हों। वो मज़ीद घबराने लगा। ओह, मैं अपना मोबाइल गाड़ी में भूल आई हूँ, तुम रुको, मैं भी लेकर आती हूँ। अनायसा बाहर के गेट की तरफ बढ़ गई जब 3 लड़के रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए रोहान के पास आकर रुके। लुक एट हिम, व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज़। एक लड़के ने रोहान की तरफ देखते हुए कहा। ही इज़ रियली सो हैंडसम दैट माई इंटेंशन इज़ गेटिंग वर्स। दूसरे लड़के ने कहा तो तीनों ने कहकहा लगाया। रोहान का जिस्म कांपने लगा। वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। उसने एक नज़र बाहर के दरवाजे की तरफ देखा कि कब अनायसा आएगी। Why are you so scared? We won't eat you, tasty boy. एक लड़की का रोहान के करीब आकर बोला। Come with us and you will forget to be afraid. उसने रोहान के कान में कहा। रोहान बाहर की तरफ भागा और वो लड़के भी उसके पीछे भाग पड़े। रोहान भागता हुआ गाड़ी के पास आ रहा था जब वो अनायसा से टकरा गया। रोहान का पूरा जिस्म कांप रहा था। अनायसा को उसकी हालत देखकर झटका लगा। रोहान, क्या हुआ? वो रोहान ने उन लड़कों की तरफ इशारा किया जो भागते हुए रोहान और अनायसा के करीब आकर खड़े हो गए थे। Who are you guys? अनायसा ने उन्हें घूरते हुए पूछा। Hey, give this boy to us. उनमें से एक ने कहा। Why do you like his father? अनायसा ने गुस्से से कहा। Listen to us quickly, otherwise the outcome will not be good. उस लड़के ने जैकेट के अंदर से गन निकाली। अनायसा ने रोहान का कपकपाता हुआ हाथ मजबूती से थामा।
روحان نے سہمی ہوئی نظروں سے انائزہ کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کی۔ "Now give this boy to us." اس لڑکے نے اپنی بات دہرائی۔ "روحان بھاگو!" انائزہ اس کا ہاتھ پکڑے ریسٹورنٹ کی طرف بھاگنے لگی تو روحان بھی اس کے ساتھ بھاگنے لگا۔ "سیکیورٹی! سیکیورٹی! ہیلپ اس!" وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ انائزہ کے اچانک عمل پر ان لڑکوں کو سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو گیا اور وہ کھڑے ان دونوں کو بھاگتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ریسٹورنٹ کے باہر موجود سیکیورٹی فوراً ان کی طرف بڑھی۔ سیکیورٹی کو دیکھ کر وہ لڑکے بھاگے اور منٹوں میں ہی ہوا ہو گئے۔ روحان لمبے لمبے سانس لینے لگا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ زمین پر گر گیا۔ "روحان!" انائزہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپتھپانے لگی۔ "روحان آنکھیں بند نہیں کرنا پلیز، ہم ابھی گھر چلتے ہیں۔ ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ روحان کو باہر لا کر اس نے سیکیورٹی گارڈ کی مدد سے روحان کو گاڑی میں لٹایا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ فل سپیڈ سے ڈرائیو کرتے ہوئے 15 منٹ بعد گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ شفیق نے گیٹ کھولا۔ "جلدی ادھر آؤ، روحان کو اٹھا کر کمرے تک چھوڑو." انائزہ گاڑی سے باہر نکل کر بولی۔ "کیا ہوا روحان بابا کو؟" شفیق بھاگتا ہوا گاڑی کے پاس آیا۔ "سوال جواب نہیں کرو، روحان کو کمرے تک پہنچاؤ." شفیق نے روحان کو اٹھایا اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ انائزہ گاڑی پارک کر کے تیز قدموں سے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی۔ وہ کمرے میں پہنچی تو شفیق کے ساتھ عقیلہ بھی کمرے میں موجود تھی۔ "بیگم صاحبہ، میں نے آپ کو روکا بھی تھا مگر آپ نہیں رکیں۔ اب نتیجہ دیکھ لیا نا، کیا حالت ہو گئی ہے روحان بابا کی." عقیلہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انائزہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ذات کے لیے روحان کی ذات کو تکلیف پہنچا چکی تھی۔ انائزہ روحان کی طرف بیڈ پر آ کر بیٹھی اور دراز کھول کر فوبیا کی ٹیبلٹس نکالنے لگی۔ روحان کا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اتنی ٹھنڈ کے باوجود اس کی کن پٹیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ انائزہ نے اسے ٹیبلٹس کھلائیں۔ عقیلہ اور شفیق کمرے سے باہر نکل گئے۔ انائزہ بیڈ کے دوسری سائڈ پر آ کر لیٹی، اس کا رخ روحان کی طرف تھا۔ ٹیبلٹس کے زیر اثر روحان پرسکون طاری ہونے لگا۔ "آئی ایم سوری روحان، آئندہ کبھی کسی بات کے لیے تنگ نہیں کروں گی." انائزہ نے دکھی لہجے سے کہا۔ روحان نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور خاموشی سے لیٹا رہا۔ انائزہ روحان کی طرف کمر کر کے لیٹی، آنسوؤں کی لڑیاں اس کی آنکھوں سے بہنے لگیں۔ کیا رشتہ تھا یہ جس میں نہ محبت تھی نہ کوئی خوشی؟ کیسے گزار پائی کہ وہ اپنی تمام عمر اس برائے نام رشتے کے ساتھ؟ یہ سوچ آتے ہی وہ اپنی سسکیوں کو دبانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی روحان کو معلوم ہو گیا کہ وہ رو رہی ہے۔ دل کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے روحان کے آنسو بھی گال بھگونے لگے۔ کیا تھا وہ؟ کیا مقصد تھا اس کا اس دنیا میں؟ نہ وہ انائزہ سے محبت کر سکتا تھا، نہ وہ اس کی خواہشوں کو پورا کر سکتا تھا۔ شاید وہ کبھی ایک اچھا شوہر ثابت نہ ہو پائے گا۔ یہ سب سوچ کر روحان کے تکلیف زدہ دل میں مزید ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ رات لیٹ تک جاگنے کے سبب وہ دونوں صبح دیر سے اٹھے تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں کا حال رات کی حالت بیان کر رہا تھا، مگر دونوں نے ایک بار بھی ایک دوسرے سے نظریں نہ ملائی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ انائزہ بار بار اپنے پاپا کو کال ملا رہی تھی، مگر آگے سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پریشان ہونے لگی۔ آخر اپنی مرضی کی جگہ بیانے کے بعد بھی اب کیا وجہ تھی جو اس کے پاپا نے اس سے ایک بار بھی رابطہ نہ کیا؟ انائزہ کو اچانک ڈائری کا یاد آیا۔ اوہ، وہ تو میں کل رات گیسٹ روم میں ہی بھول آئی تھی۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھی اور گیسٹ روم میں پہنچی۔ ڈائری ابھی بھی صوفے پر ہی پڑی تھی۔ انائزہ نے شکر ادا کیا کہ ڈائری عقیلہ یا شفیق کے ہاتھ نہیں لگی۔ اس نے بیٹھ کر ڈائری کھولی، وہ اسے صفحے پر بند تھی۔ "ماسی، کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں؟ کون ہو تم؟" مریم سے سکتی ہوئی آواز میں اس سے سوال کر رہی تھی۔ اس شخص نے ایک ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے سے ہڈی کو ہٹایا۔ اسے دیکھ کر مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ "راحیل!" وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ "راحیل نہیں، ڈیول!" اس نے مریم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ "کیا مطلب ہے؟ اور تم مجھے اتنے دنوں سے خوفزدہ کر رہے تھے، مجھے اغوا کیا، ارسم کو مارا، یہ تم تھے!" وہ سسکنے لگی۔ "شش!" ڈیول نے اس کی ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ مریم سہم گئی۔ "آج کے بعد میں تمہارے منہ سے ارسم کا نام نہ سنوں." اسے سرگوشی کی۔ مریم کو کہیں سے بھی وہ راحیل نہیں لگ رہا تھا۔ کہاں وہ راحیل جو ہر وقت ہنستا مسکراتا تھا، سب سے مزاح کرتا تھا، اور کہاں یہ راحیل جو اس کو خوفناک حلیے میں اس کے سامنے موجود کوئی دوسری خوفناک مخلوق ہی لگ رہا تھا۔ "کیوں، کیا تم نے یہ سب؟" مریم نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا۔ "تمہیں پانے کے لیے." اس نے مریم کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کیا۔
کیا مریم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا؟ وہ اپنا آپ ڈیول سے چھڑانے لگی۔ راہیل، تم ہوش میں تو ہو اور چھوڑو مجھے، وہ سخت مزاحمت کرنے لگی۔ کہا نا راہیل نہیں ہوں میں، وہ چہرے پر ناگواری لاتے ہوئے مریم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ مریم کو اس سے پھر سے خوف آنے لگا۔ ڈیول نام ہے میرا، ڈیول، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ مریم سہمی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا نام ہے میرا، بولو، اس نے اپنی گردن ایک طرف موڑتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ مریم کو اس وقت وہ کوئی جن زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ مریم خاموش رہی۔ بولو، ڈیول نے اس کی کمر میں گرفت کو سخت کیا۔ ڈیول، مریم سے اس کی قربت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ڈیول نے اپنا چہرہ مریم کے مزید قریب کیا مگر مریم نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے مریم کے کان کے ساتھ اپنے ہونٹ لگائے اور تم میری، صرف ڈیول کی میری، یہ کہہ کر اس نے مریم کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے دبایا۔ مریم کے منہ سے سسکی نکلی تو ڈیول کے ہونٹوں پر پرکشش مسکراہٹ رونما ہوئی۔ اس کی عادت ڈال لو کیونکہ بہت جلد تم میری دسترس میں ہوگی، میری بیوی بن کر۔ اس نے مریم کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور دروازہ کھولے باہر نکل گیا۔ مریم ابھی بھی سکتے کی حالت میں وہیں کھڑی تھی۔ وہ تو ارسن کے نکاح میں تھی، پھر کیا مطلب تھا اس کا کہیں وہ ارسن کی جان؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سسکتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ تو ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔